ایک بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا جو اس کے ساتھ تھا، آج مانگو جو کچھ مانگنا ہے، میں آج بہت خوش ہوں۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت کچھ نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر بھی تمہارے دل میں کبھی کوئی خیال آیا ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی حسرت ایسی ہو، آج تم مانگو۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ آپ کی اتنی وسیع سلطنت ہے، اس میں کچھ حصہ مجھے بھی مل جائے۔ بادشاہ نے کاتب کو بلوایا اور کہا، لکھو، ہم اپنی سلطنت کا آدھا حصہ اس کے نام کرتے ہیں، مگر ہماری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ میرے 3 سوالات کے جواب دے گا۔ اگر یہ نہ دے سکا، آگے لکھو کہ اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ اب تخت ہے یا تختہ، دونوں چیزیں ہیں۔ بادشاہ نے کہا، میرے 3 سوالات ہیں، تمہیں 1 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے، تم ان کو تلاش کرو۔ پہلا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ سوال نمبر 2، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ سوال نمبر 3، انسان کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، 1 ماہ کا وقت ہے، تمہارا ٹائم شروع ہوتا ہے اب، جاؤ۔ اس نے دوڑ لگا دی۔ رات کو محفل جمائی، علم والے لوگوں کو جمع کیا۔ وہ AI کا دور تو نہیں تھا، نہ ہی گوگل تھا، اتنا علم، کتابیں، لائبریری عام نہیں تھی۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے آگے یہ سوالات رکھے۔ پھر بھی وہ لوگوں کے جوابات سے مطمئن نہ ہوا۔ اس نے کہا، اگر میں نے غلط جواب دے دیا تو گردن جائے گی۔ اپنے شہر سے نکلا، دوسرے شہر پہنچا، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، کریا بستی بستی وہ ان سوالات کو تلاش کرتا رہا۔ دن گزرتے گئے یہاں تک کہ آخری 3 دن رہ گئے۔ اب وہ مایوس ہو چکا تھا۔ کپڑے اس کے لیرو لیر، حالت اس کی فقیروں جیسی تھی۔ پھر وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ اس جنگل میں ایک جھونپڑی ہے، ادھر ایک فقیر بیٹھا ہے، بڑا دانا شخص ہے، اس کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے سوالات کے جوابات مل جائیں۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، وہ فقیر بہت اطمینان سے بیٹھا ہے جھونپڑی میں، ساتھ ہی باہر جھونپڑی کے ایک کتا بیٹھا ہے اور دودھ کا پیالہ اس کے آگے رکھا ہے اور وہ دودھ پی رہا ہے۔ جب یہ گیا، سلام کی، فقیر نے کہا، وزیر صاحب، آپ صحیح جگہ تشریف لائے ہیں، ویلکم۔ آپ کے 3 سوالات کے جوابات میرے پاس موجود ہیں۔ فقیر بہت حیران ہوا کہ اس نے مجھے کیسے پہچانا، اور یہ کہ میرے 3 سوالات ہیں، اس کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا، جناب عالی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں وزیر ہوں اور میرے پاس 3 سوالات ہیں؟ اس نے کہا، یہ جو تمہارا بیگ ہے یہ وزیروں کے پاس ہوتا ہے۔ میں سمجھ گیا تم وزیر ہو۔ سوالات کا مجھے ایسے علم ہوا، کبھی میں بھی بادشاہ کا وزیر ہوا کرتا تھا، اور ایک دن میں بھی بادشاہ سے شرط لگا بیٹھا 3 سوالوں کی۔ میری حالت بھی ان سوالات کے جوابات ڈھونڈتے ڈھونڈتے تمہاری جیسی ہو گئی تھی، لیکن جب مجھے جوابات مل گئے تو میں نے سوچا بادشاہ کی غلامی سے بہتر ہے میں یہیں بیٹھ کر اپنے رب کی غلامی کروں، اپنے رب کو یاد کروں۔ تمہارے سوالوں کے جوابات میرے پاس ہیں۔ 2 سوالوں کے جوابات میں تمہیں مفت میں دے دوں گا، تیسرے سوال کے جواب کے لیے قیمت ادا کرنی پڑے گی، مفت میں نہیں ملے گا۔ اس نے کہا، اچھا، جو میرے پاس ہے تو آپ لے لو، بس سوالات کے جوابات دے دو تاکہ میں وہاں پہنچوں، آدھی سلطنت لے لوں، سودا کوئی برا تھوڑی ہے۔ فقیر نے کہا، ٹھیک ہے، قیمت میری مرضی کی ہوگی، پہلے سوالوں کے جوابات میں تمہیں دے دیتا ہوں جو مفت میں دے رہا ہوں۔ پہلا سوال تمہارا یہ ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ زندگی کا سب سے بڑا سچ موت ہے۔ یہ ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ یہ ہو کر رہے گا۔
کفن کا یقین ہو یا نہ ہو، جنازہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا کنفرم کوئی نہیں کہہ سکتا۔ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، موت آنی ہی آنی ہے۔ حیرت یہ ہے کہ ہم اس سچ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہمیں جنازہ دیکھ کر بھی اب اپنی فکر نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا سچ اب ہم اگنور کرتے ہیں۔ اور تمہارا سوال کہ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے، تو زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ خود زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ زندگی کو سنبھال لیں، جس سے معافی مانگنی ہے مانگ لیں، دل کو صاف کریں، اپنی خواہشات کو کم کریں، زندگی کو آسان کریں۔ اور تیسری بات اس نے کہا، جواب دے دیں فقیر صاحب۔ اس نے کہا قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ وزیر نے کہا میرے پاس جو ہے لے لیں۔ اس نے کہا مجھے یہ قیمت نہیں چاہیے۔ اس نے کہا یہ جس پیالے میں کتا دودھ پی رہا ہے، اس پیالے میں یہی دودھ تم پیو، پھر میں تمہیں تمہارے تیسرے سوال کا جواب دوں گا۔ وزیر نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں وزیر ہوں، میرا پروٹوکول تمہیں پتہ ہے کتنا بڑا ہے؟ شاہی محل میں میرا مقام کیا ہے؟ کہا جاؤ گردن کٹواؤ، تمہیں سارا پتہ لگ جائے گا۔ جب اس کے دماغ میں یہ بات آئی، پھر وہ سوچتا رہا، پھر اس نے پیالہ اٹھایا، ایک سانس میں سارا دودھ گھٹا گھٹ پی گیا۔ اس نے کہا اب بتاؤ تیسرا جواب۔ اس نے کہا یہی تو جواب ہے کہ انسان کی سب سے بڑی مجبوری غرض ہے۔ یہ غرض انسان کو کتے کا جھوٹا دودھ بھی پینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج اپنے ارد گرد دیکھ لیں، ہم ہر غلط کام، جھوٹ، رشوت سب کر رہے ہیں، سب پرواہ کیے بغیر کر رہے ہیں، صرف ذاتی مفاد کی خاطر۔ غرض کی اپوزٹ ہوتی ہے بے غرض، بے لوث ہو جانا، اور اللہ کو مخلص لوگ بہت زیادہ پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس واقعے سے ہم کوئی ایک سبق تو ضرور حاصل کر لیں اور اپنی زندگی کو سنوار لیں۔